بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکسیشن سرٹیفکیٹ کیسے بنایا جاتا ہے، یہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے۔ یہ تقریباً آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے 6 اسکرین شاٹ لیے ہیں، پکچرز لی ہیں اس فائل کی جو اینڈ سے لے کے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو ہے یہ اپلیکیشن ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن کے بعد جب یہ دائری ہوتی ہے، اس کے بعد جو آرڈر اناؤنس ہوتا ہے، جو پہلا آرڈر اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کے بعد اخبار اشتہار، اس کے بعد جو مکمل آرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے شورٹی بانڈ سے پہلے، یہ شورٹی بانڈ ہے، اس کے بعد یہ اینڈ پہ جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد میں نے ایک فائل بھی بنائی ہے جس میں آپ کچھ پوائنٹس تاکہ مس نہ رہے۔ فار ایگزامپل اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کو، اس کا پرپز کیا ہے، ڈاکومنٹس کون کون سے درکار ہو سکتے ہیں، اور فائلنگ کے بعد جو پہلا آرڈر اناؤنس کرتی ہے کورٹ وہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کیا پروسیڈنگز انیشیٹ کی جا سکتی ہیں، اخبار اشتہار کا بھی دیکھیں گے، آرڈر آف دی کورٹ فار شورٹی بانڈ کا بھی دیکھیں گے، پھر شورٹی بانڈ جو ہم جمع کرواتے ہیں اس کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ایکسپنسز کتنے آ سکتے ہیں، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، تو کوشش کریں گے تمام اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے بلکہ ڈاکومنٹ درکار ہونے سے پہلے آپ کو اس کا پرپز بتا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کو فوت ہو جاتا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود ہیں، اس نے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ خرید کر رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ پیسے کس طرح حاصل کرنے ہیں، ان کے جو متوفی ہے اس کے وارثان نے یہ پیسے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اپنے شیئرز کی حد تک۔ تو اس کے لیے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے۔ بینک میں اگر پیسے ہیں تو بینک والے آپ سے کہیں گے کہ آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے کر آئیں۔ اگر بہت تھوڑی اماؤنٹ ہو 2-4-5 ہزار روپے تو اس کا کچھ نہیں، وہ ہو سکتا ہے ویسے بھی دے دیں، لیکن اگر 20-30 ہزار روپے، 50 ہزار روپے یا 2-3 لاکھ 10 لاکھ روپے پڑے ہیں تو وہ آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ لازمی لے کر آنا پڑے گا، جو کہ سول کوڈ اس ٹائم جاری کرتی ہے۔ اسلام آباد کا تھوڑا سا پروسیجر الگ فی الحال کر دیا گیا ہے، نادرا وغیرہ کو جو ہے اختیار دے دیے گئے ہیں، لیکن باقی جو اضلاع ہیں وہاں پہ ابھی تقریباً یہی پروسیجر چل رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے درکار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اپلیکینٹ اپلائی کر رہا ہے یہ وارثان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، کوئی بھی وارث جو ہے کورٹ میں جا سکتا ہے اپنے وکیل ہائر کر کے، اس کو جو ہے کمیونیکیٹ کر کے، تو وہ خود پیش ہو سکتا ہے ایویڈنس کے ٹائم پہ۔ ایک تو آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوگی اس اپلیکینٹ کی، اس کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا جو ڈیسیزڈ ہے، جو فوت ہو چکا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس اس نے خرید کر رکھے ہوئے ہیں نیشنل سیونگ سینٹر وغیرہ سے۔ اس کے بعد جو آئی ڈی کارڈ ہوں گے تمام ورثاء کے جتنے بھی وارثان ہیں، اس کے علاوہ ایف آر سی بھی ہوگا جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو نادرا ایشو کرتا ہے، جس میں تمام وارثان کے جو ہیں پرٹیکولرز لکھے ہوتے ہیں، اس کے نام، ولدیت، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ، وہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ لگا دیں جس میں بھی پیسے موجود ہیں متوفی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا جو بھی پراپرٹی آپ کی جو پیسوں وغیرہ کے ہیں جہاں پہ موجود ہے، تو آپ اس کو یہاں پہ اس کے ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا پروسیجر۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے، لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر کوئی کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے ویزا پرپسز کے لیے، یا کوئی ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے جو ویزا پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، یا کوئی بھی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ ہے، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹر کورٹ اپیل وغیرہ، رجسٹری وغیرہ، تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں ہمارے سامنے ایک جو اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک اپلیکیشن فارم ہے۔ اب میں آلریڈی اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ اپلیکیشن کو فارم کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ آئی تھنک اپلوڈیڈ ہے میری ویڈیو، آپ دیکھ سکتے ہیں براؤز کر کے۔ اب یہاں پہ آپ بادل جناب سینئر سول جج صاحب کو مخاطب کرتے ہیں، یہاں پہ درخواست جانشینی ہے اور تمام پرٹیکولرز لکھتے ہیں کہ کن کی ڈیتھ ہوئی اور آپ کو کیا پرپز ہے، یہ کتنی اماؤنٹ موجود ہے، کس بینک میں موجود ہے، تو ہم ڈیٹیل لکھنے کے بعد اس کے بعد جب یہ اپلیکیشن اور تمام ڈاکومنٹ جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں وہ ایک فائل کی شکل میں جو ہے سی او سی برانچ میں دائری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے کسی بھی جج کو مارک کیا جا سکتا ہے جو سول جج ہو سکتا ہے۔ سینئر سول کو جب ہم دائری کرتے ہیں وہ سینئر سول جج صاحب خود بھی سن سکتے ہیں یا سول جج کو انٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کا کیس۔ اب یہ دیکھ لیں یہ جو پہلا آرڈر ہوتا ہے یہ اب آپ کے سامنے یہاں پہ پہلا آرڈر ہے۔ اب اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر ٹائٹل آ جائے گا، میں نے نام کو ہائڈ کر دیا ہے بنام عوام الناس۔ اس میں عوام الناس کو پارٹی بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بھی اعتراض ہے اس جانشینی سرٹیفکیٹ
کے ایشوئنس پر تو وہ آ کے اعتراضات دائر کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر یہ دائر کرتے وقت کسی نے لیگل ہیئرز کو چھپا دیا, کچھ ایک لیگل ہیئر کو چھپا دیا, 2 ہیئر کو اس کو جو ہے اس کا حصہ نہ دینے کے لیے, تو اس کو اگر پتہ چل جاتا ہے اخبار اشتہار کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے کہ عدالت میں یہ پینڈنگ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ, تو آ کے اعتراض دائر کر سکتا ہے کہ مجھے اعتراض ہے, یہ انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ درخواست جانشینی ٹائٹل آ جائے گا. یہ پہلا آرڈر ہے 8/9/2020 کا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے بعد از کیفیت پیش ہو. یہاں پہ لکھا ہے جناب علی گزارش ہے کہ درخواست حصول سرٹیفکیٹ جانشینی جدید ہے. فرد, پتہ, فہرست دستاویزات, نقولات دستاویزات, فہرست انحصار اور وکالت نامہ لف ہیں. اب یہ جو ڈاکومنٹ جو فائل میں لگے ہوتے ہیں وہ انہوں نے جو یہ احمد ہے اس کا لکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی یہ جو چیزیں ہیں یہ لف ہیں. اب اس کے بعد یہ اس کی رپورٹ آ جائے گی احمد کی. اس کے بعد جو اب آرڈر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اخبار اشتہار کا آرڈر ہوا ہے, یہاں پہ 8/9 کا ہی سیم ڈے کا آرڈر ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے دس از فریش پٹیشن, یہ فریش پٹیشن ہے, لیٹ اٹ بی رجسٹرڈ, اس کو رجسٹرڈ. اب یہاں پہ لکھا ہے لیٹ دی ڈیفینڈنٹ /public at large be summoned through پروکلیمنیشن ان نیوز پیپر. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون سے اخبار میں آپ نے ایڈ دینا ہے. اس میں ایڈ کا بھی ایک پیٹرن سا ہوتا ہے کہ جو ہے نا سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دائر کی ہے اس کورٹ میں پینڈنگ, اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو آ کے اس کورٹ میں رابطہ کر لے, اپروچ کر لے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو ڈپازٹ پروسیس. اب یہ اس کی کچھ فیس ہوتی ہے وہ بھی آپ جو ہے پے کر سکتے ہیں. ہم نے بھی جب کیا تھا تو ہم نے الگ سے باہر جو اخبار اشتہار والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے کے جو ہے اخبار اشتہار شائع کروایا تھا, اور یہ خود بخود کورٹ میں وہ پہنچا دیتے ہیں, خود ان کی ذمہ داری ہے. وہ جس بھی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو وہاں پہ اخبار. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگلی جو ڈیٹ پڑی تھی 22/9/2020 کے, 22/9/2020 کا آرڈر ہے. اب یہاں پہ ایک تو جیسا چھٹی کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اور اس کے بعد جو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اخبار اشتہار موصول شد. یہاں پہ لکھا ہوا ہے رخصت پر ہیں, یہاں پہ لکھا ہے اخبار اشتہار برخلاف عوام الناس وصول شد, یعنی کہ اخبار اشتہار آ چکا ہے, کورٹ میں ہی آ چکا ہے, آپ کے پاس نہیں بھی, آپ نہیں بھی پیش کرتے لیکن وہ ان کی ذمہ داری ہے, لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے اخبار اشتہار. اس کے بعد یہاں پہ جو نیکسٹ ڈیٹ پڑی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ کون سی ڈیٹ پڑی تھی, نیکسٹ 15/10/20. اب یہاں پہ 15/10/20 کو کیا آرڈر ہوا ہے, اس پر سمپل وہی ڈیٹ آف ایشوئنس وغیرہ لکھنے کے بعد یہاں پہ جب لکھتے ہیں کہ پروکلیمیشن ہیز بین ریسیوڈ, جیسے ہم لکھتے ہیں کہ پروکلیمیشن جو ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے, اخبار اشتہار موصول ہو چکا ہے اور کوئی بھی پیش نہیں ہوا. اس کی وجہ سے ایکس پارٹی ایویڈنس جو ہے وہ ہیز بین ریکارڈڈ, جو ہے ان کی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے ایکس پارٹی. اگر پیش ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی چونکہ پیش نہیں ہوا تو یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے, ایویڈنس ریکارڈ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جیسے ہم لکھتے ہیں کہ پٹیشنر جو ہے درخواست دائر کی ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کو دیا جائے اور اتنی اماؤنٹ کے بارے میں دیا جائے, کس برانچ میں کس بینک میں موجود ہے. اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ آف پبلیکیشن ان نیوز پیپر نو ون ٹرنڈ اپ آن بہاف, کہ کوئی بھی نہیں آیا جو پبلیکیشن ہونے کے باوجود بھی. اس کے بعد جو ہے ایویڈنس ایکس پارٹی ایویڈنس میں جو پٹیشن نے کیا کیا پیش کیا وہ خود پیش ہوا یا ہوئی, اور اس کی جو ہے یہ کنکلوڈیڈ ایویڈنس. اس کے بعد ایک گواہ بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا, ساتھ ایک گواہ وہ بھی لے جس کو بھی یہاں پہ نام آ سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کیا کیا پیش کیا, ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا بطور ایگزیبٹ P1 اور P2. اس کے بعد یہاں پہ FRC آ گیا, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, بینک اسٹیٹمنٹ آ جائے گا, اور یہاں پہ ایکس پارٹی آرگومنٹ شارٹ ریکارڈ پر یوز جیسے لکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ وہ ڈیٹیل لکھتے ہیں جیسے آپ کے پٹیشنر اپیئرڈ بیفور دس آنریبل کورٹ اینڈ ڈیپوز دیٹ ڈیسیز پاسڈ اوے, کہ وہ ان کی وفات ہو چکی جو بھی ڈیسیز تھے, اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ واقعی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ متوفی ہیں. سو پٹیشنر ہے سکسیڈ, اب وہ اپنے جو ہے وہ پروف کر چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ وارثان ہیں ان کے, یہاں پہ ان کے نام تھے. اب یہاں پہ سو ڈیو ٹو دی سیٹ ریزنز پٹیشنر ان ہینڈ از ایکسپٹ, اب ایکسیپٹ کی جاتی ہے جو پٹیشن ہے جیسے لکھتے ہیں. اس کے بعد پٹیشن ایکسیپٹ ہونے کے بعد اب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ in favor of petitioner who is entitled to withdraw only her share. اب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ صرف وہ اپنا شیئر وصول کر سکتی ہے جو بھی اپلیکینٹ ہے, کیونکہ باقی ورثاء کے وہ نہیں وصول کر سکتی جب تک وہ کورٹ میں آ کے بیان نہ دے دیں یا پاور آف اٹارنی نہ دے دیں. تو اگر وہ پاور آف اٹارنی دے دیں یا کورٹ میں آ کے بیان دے دیں تو تب ایک ہی شخص جو ہے پیسے وصول کر سکتا ہے بینک سے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, کوئی سین سمپل ایک ہی پرسن پیش ہوا ہے, تو وہ صرف اپنے حصے کی حد تک وصول کر سکتا ہے پیسے, جو بھی اتنا اپنا اس کا شیئر ہو. اب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ whereas other legal heirs are also entitled to, کہ ان کا بھی حصہ ہے وہ بھی اپنے حصے وصول کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ ایز پر دیر سے جتنا بھی ان کا حصہ. اب یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ کون سا بینک ہے, نیم آف ڈیٹر آ جائے گا, اکاؤنٹ نمبر آ جائے گا, اور کتنی اماؤنٹ موجود ہے. اس کے بعد ورثان کے ڈیٹیل آ جائے گی کہ ان کا متوفی کے ساتھ رشتہ کیا ہے, ڈاٹر ہے, سن ہے, بیوہ ہے, جو بھی ہے ان کے آگے اسپیسیفائڈ ہوئے ہیں شیئر 1/9, 1/9, 2/9, تو اس کے حساب سے جو بھی قانون اور اسلام کے مطابق رائج ہیں. اس کے بعد یہاں پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی ایشوڈ. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے, لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو سبمیشن آف شیورٹی بانڈ, لیکن اس سے پہلے شیورٹی بانڈ بھی جمع کروایا
करवाई जाए। अब ये कितनी अमाउंट की है, अमाउंट जितनी अमाउंट बैंक में होती है अमूमन इक्विवेलेंट अमाउंट का, अगर 10 लाख रुपए है तो जज साहब के करीब जज साहब जो है वो 10 लाख रुपए की अमाउंट के करीब जो है ऑर्डर देते हैं। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ ऑर्डर हुआ, अब ये ऑर्डर है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है। 15/10 को ऑर्डर हुआ है। इसके बाद जो सक्सेशन सर्टिफिकेट से पहले जब श्योरिटी बॉन्ड का ऑर्डर हुआ है तो आपका काम है जो भी अप्लाई किया जिसने भी, तो वो एक श्योरिटी बॉन्ड जो है प्रोड्यूस करे, किसी भी जमानती को पेश करे, उसके पास रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट, कोई भी जो जमानत नहीं दे सके, जिसके पास प्रॉपर्टी जो है वो उतनी अमाउंट की होनी चाहिए जितनी अमाउंट का भी ऑर्डर हुआ है। 10 लाख है तो 10 लाख होनी चाहिए, 20 लाख है तो 20 लाख की उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह होनी चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करके एक प्रोसेस के तहत जो है वो उसको सबमिशन करवा देता है श्योरिटी बॉन्ड को। तो यहाँ पे एक पैटर्न होता है, मैं ऑलरेडी आई थिंक अपलोड कर चुका हूँ वीडियो के, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए श्योरिटी बॉन्ड जो है किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है, और अगर नहीं किया तो कोशिश करूंगा कि मैं कर दूं। तो ये एक पैटर्न है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे श्योरिटी की डिटेल आती है और जो प्रॉपर्टी उसकी भी डिटेल आती है। इसको टेस्ट वगैरह करवाने के बाद इसको जमा कराया जाता है और उसके बाद जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होता है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ डिसीजन ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे 21/10/2020 को, जबकि डेट ऑफ डिसीजन ऑफ पिटिशन, दरखास्त का फैसला हुआ था 15/10 को और जो है इश्यूएंस हुआ 21/10 को। और इसमें भी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मुखातिब हुआ है उस शख्स को जिसने भी अप्लाई किया है। और यहाँ पे लिखते हैं जैसा कि वेयर एज यू हैव अप्लाइड ऑन इतना, कि आपने इस तरीके को अप्लाई किया था सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, इतनी अमाउंट के भी जो भी डिसीज की जो है वो लाई करती थी, इस बैंक में थी, ये अकाउंट दोबारा वही रिप्रोड्यूस है, वो तो दोबारा वो रसान के नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज हेयर बार इशू टू द इफेक्ट दैट पिटिशनर, यहाँ पे नाम आ जाएगा, इज इंटाइटल्ड टू विड्रॉ ओनली हर शेयर, कि वो सिर्फ अपना ही हिस्सा वसूल कर सकती है फ्रॉम द कंसर्न बैंक। वेयर एज अब बाकी वरसा का भी जिक्र आ चुका, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो भी अपने अपने हिस्से की हद तक वसूल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने बयान दे चुके हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे चुके हैं किसी एक शख्स के हक में, तो वो शख्स भी वसूल कर सकता है। तो यहाँ पे दोबारा नाम आ जाएगा। तो इस तरह आप एक कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है काफी कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स। एक्सपेंसेस की बात करें टोटल तो हो सकता है इस पे 15,000 भी आ सके, 20,000, 30,000, 50,000, जितना ये डिपेंड करता है केस टू केस, आपने कौन से लायर हायर किया। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे कितना इसमें टाइम लगता है, तो टाइम ये देख सकते हैं कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन में इसका लिखा हुआ है कि 7/9/2020 को ये इंस्टीट्यूट हुआ था केस, और डिसीजन इसका हुआ है कि 15/10/2020 को, तकरीबन आप ये समझ लें 1 महीना और सम डेज। और ये तो हुआ डिसीजन, और जब इजरा हुआ तो ये देख सकते हैं इजरा भी उसी जो डिसीजन है उसके कुछ दिनों बाद। तो डिसीजन ये देख सकते हैं कि इजरा जो डिसीजन हुआ है 15/10 को है और इजरा हुआ 21/10 को, तो थोड़े से दिनों बाद, तकरीबन महीना 1.5 महीना के करीब इसका जो है वो टाइम लग सकता है।